احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امانت کو پورا ہم پر پہنچا دیا۔ الحمدللہ ہمارے لیے یہ بہت مسرت اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہم غفلتوں میں اگر پڑے رہیں، سردیوں میں ہم کملیں اوڑھ کر گرمی لینے کے لیے ہم مصروف ہو جائیں یا کاموں میں مصروف ہو جائیں، اس سردی میں ہم کہیں پر بیٹھ کر وقت کو گزارنا چاہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین ہمیں کھینچ کر اس کی مجلسوں میں جوڑتا ہے۔ اور آپ جیسے خوش نصیب لوگ ہماری تقریر سننے کے لیے اللہ رب العالمین کے محبوب بندے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر وقت دے کر یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے جائز تمناؤں کو پورا کرے، اللہ رب العالمین آپ سے خوب راضی ہو، اللہ رب العالمین آپ کے لیے دین کو ایسے آسان کر دے اور عمل کرنے کے لیے ایسی سہولتیں دے دے، اللہ رب العالمین خوب 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 ڈھیروں برکت رحمت نازل فرمائے، آمین۔ محترم سامعات، جس مہینے میں میں اور آپ ہے وہ مہینہ ہے ماہ رجب کا، الحمدللہ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ کر دیا۔ بالافسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر مشرکین مکہ سے بھی گئے گزرے ہوئے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی اس مہینوں کی حرمت کی پامالی کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا یہ مہینے بہت محترم ہیں، بہت اس مہینوں میں عبادتوں میں اضافہ کرنا ہے، لیکن بالافسوس ہمارے مسلمانوں کو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ مہینے کیا حیثیت رکھتے ہیں اسلام میں، کیا حیثیت رکھتے ہیں اس مہینوں کی، کیا حیثیت ہے اسلام میں، ہمیں چیخ چیخ کر معلوم کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ ہمارا کیلنڈر جو ہے سولار کیلنڈر ہو، لونار کیلنڈر ہو، یہ ہمارا کیلنڈر جو ہے، جو چاند کا جو کیلنڈر ہے، اس میں ہے نا ہم جنوری فیبروری سے جان کر ہے۔ ہم نے عربی مہینوں کی نہ ہی اس میں سیکھا اور نہ ہی سمجھا، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے انگریزوں کے طریقے کو اپنا لیا، اور مسلمان جو عربی ممالک سے تعلقات بھی رکھتے ہیں الحمدللہ اس فون کے ذریعے، پھر بھی ہماری صرف شادیوں کے لیے چاند کی تاریخیں دیکھی جاتی ہے۔ ہمیں عبادتوں کے لیے، نیکیوں کے لیے کبھی چاند کی تاریخیں، کبھی مہینے کو، عربی مہینے کو ہم نے پڑھا بھی نہیں جانا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت و آداب کے ہیں، یہی مضبوط دین ہے، ذالک دین القیمہ، یہی مضبوط دین ہے، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی آیت ہے جی، کتنا اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے اللہ رب العالمین نے یوں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جو 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں، یعنی کہ پیچھے پیچھے ایک کے پیچھے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ جو ہے جو سپریٹ ہے، جو ہے نا جمع الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، یعنی کہ یہ مہینہ تھوڑا الگ ہے، یہ 3 مہینے جو ہے پے در پہ آتے ہیں۔ اسی لیے محترم سامعات، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے پاس دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لائے، پھر بھی یہ 3 مہینے گھر میں رک جاتے تھے، پھر یہاں تک کہ بزنسوں کو بند کر دیتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ مہینوں میں کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے، ایسے رک کے وہ جس کی عبادت کرتے تھے، جس بت کی عبادت کرتے تھے،
جن جانوروں کے لیے، جن بتوں کے لیے وہ جانور ذبح کرتے تھے، باقاعدہ ان مہینوں کی حرمت کا پامال کرتے ہوئے وہ عمل کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ سفر پر نکلتے تھے۔ بالافسوس یہ سفر کا مبارک مہینہ جب کوئی انسان کوئی بھی چیز کی ابتدا کرتا ہے یقیناً وہ کامیاب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر اس سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کیا بدبختی ہے مسلمانوں کی، اسلام کو نہیں جانا، بلکہ ایسے اپنے دادی، اپنے نانی، اپنے بڑے بزرگوں کے دین کو لے کر بیٹھے ہیں کہ ایسے خرافات اور بدعتیں ڈالتے ہیں کہ ہمارا کلیجہ جل اٹھتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح ہم سمجھائے کہ اسلامی مہینے میں اسلام کے اندر کوئی بدشگونی یا کوئی منحوس، کوئی چھوت، کچھ بھی اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ پاک دین ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں ذالک الدین القیمہ، یہی دین ہے اور یہ مضبوط دین ہے۔ ہم کیسے لوگوں کو سمجھے، اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، یعنی کہ ہے نا اس حرمت، جو قریش مکہ تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو ایسے حرمت والے سمجھتے تھے، جو ہے نا پیدر پہ 3 آتے ہیں اور ایک مہینہ جو ہے سنگل آتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رجب کی نسبت مزر قبیلے کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی کہ یہ جو مکے کے اندر جو ایک قبیلہ تھا، وہ جو قبیلہ کیا کرتا تھا دوسرے مہینوں کی نسبت اس مہینے کو بہت تعظیم، انتہائی مبارک سمجھتے تھے، اور کیا کرتے تھے یہ لوگ کیا کرتے تھے، اس مہینے میں خصوصی ایک جانور کو کیا کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، اور ہے نا اللہ رب العالمین نے ان کے ان حرکتوں کو، ان کے یہ جو نیک عمل سمجھ کر جو کرتے تھے، ان کو ہے نا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہاں تک ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ظلم تو سال کے 12 مہینے میں بھی ممنوع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی عزت و حرمت والے ان کے تقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اس ظلم سے مراد کیا ہے، اس سے ایک تو یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و غارت گیری کرنا منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بات سوال کریں گے، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال کرتے تھے اور آپس کی جنگ اور لڑائی کو روک دیا کرتے تھے۔ عربی زبان میں لفظ رجب کی معنی کیا ہے؟ لفظ مرجب کی معنی تعظیم کے ہے، یعنی کہ یہ مہینہ تعظیم والا ہے۔ اس مہینے کو اس لیے رجب کہا گیا، عرب لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس میں بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، اور اس رسم کو عطیارہ کہتے ہیں۔ پھر جب اسلام آیا تو اس نے بھی ان حرمت والے مہینوں کے احترام و تقدس کو برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ تاہم رجب کے مہینوں میں جو یہ رسوم تھی عطیارہ، اس کو بھی حرام قرار کر دیا۔ اللہ اکبر، جو یہ اسلام سے پہلے مہینوں کا تقدس تھا، اللہ نے اسلام کے بعد بھی اس مہینوں کا تقدس کو برقرار رکھا، لیکن جو اس میں جو رسومات تھے نا اس کو حرام قرار کر دیا۔ اور یہ اطرا سے مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فرع ولا عطرہ، اسلام میں نہ فرع ہے اور نہ عطرہ ہے۔ فرع سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے جبھی بھی اس مہینے کو مشرکین مکہ جو تھے اسلام سے قبل والے لوگ کیا کرتے تھے، فرع کرتے تھے، یعنی کہ ایک اونٹ کا پہلا جو بچہ، بکری کا پہلا جو بچہ اور گائے کا جو پہلا بچہ ہے اس کو کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام پر کیا کرتے، قربان کر دیتے تھے، اس کو فرع کہتے ہیں۔ اور عطیارہ کیا ہے؟ عطیارہ وہ جانور، چاہے وہ جو بھی جانور ہو، اسے لے کر جا کر قربان کرنا، پہلا بچہ نہیں، یعنی کہ کوئی بھی جانور کو لے کر جا کر قربان کرنا، اسے عطیارہ کہتے تھے۔ یعنی کہ فرع جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس کو ذبح کرتے تھے، بلی دیتے تھے، اور جو عطیارہ ہے کوئی بھی جانور کو لے کر جا کر ذبح کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اسلام کے اندر ان دونوں چیزوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بارہا سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں فرما دیا
حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم والخنزیر وما اہل لغیر اللہ. اللہ رب العالمین نے کہہ دیا تم پر مردار جانور، بہتا ہوا خون، بہتا ہوا خون اور جس چیز پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی نام لے کر ذبح کیا جائے تم پر اسی کے ساتھ سور کا گوشت کھانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے. 4 چیزیں ہر مومن، ہر مسلمان، ہر عابدین، ہر صالحین، ہر انسان پر جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے 4 چیز حرام ہے اس کے اوپر. کیا ہے؟ بہتا ہوا خون حرام ہے، مردار جانور کا گوشت حرام ہے، جس سے مار لگ گیا ہو، جس سے چوٹ لگ گئی ہو، جس سے گلا دبا کر مار دیا گیا ہو، ایسا جانور جو اللہ کے نام کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے، وہ جانور رب العالمین نے حرام قرار کر دیا. اللہ اکبر. جو لوگ اس مہینے میں ایسی بے مثال، ایسی بڑے بڑے بدعتیں شمار کر کر رکھے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جعفر رحم اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے، جعفر صادق رحم اللہ پر، ایسے مبلغین، ایسے دین کی دعوت دینے والے، ایسے بڑے بڑے پلیٹ فارم پر انہیں دین کا کام کیا ہے، ان کی نسبت پر جانور کو ذبح کرتے ہیں اور لوگوں کو کنڈوں کے نام پر کھلاتے ہیں. اللہ ان پر رحم فرمائے. ایسے جعفر صادق رحم اللہ نے کبھی بھی قرآن کا درس دینے والے انسان نے کبھی یہ کہا ہو کہ تم میرے نام پر لوگوں کو کھانا کھلاؤ؟ سوچ کر دیکھیے کتنی بدعتیں ہیں لوگوں کے اندر. اللہ رحم فرمائے. اگر انہوں نے ایسا کیا ہو تو یقیناً یہ شرک ہوا. جو شخص نے اپنی پوری زندگی لوگوں کے درمیان اللہ کے دین کو مقدم رکھا، وہ شخص کبھی کہہ سکتا ہے کہ تم میرے نام پر کھانا کھلاؤ؟ بلکہ اس آیت میں اللہ رب العالمین غیر اللہ کے نام پر کھانا کھلانا، قربانی دینا، ہر چیز کو حرام کر دیا ہے. یہ جانتے ہوئے ایک عالم کبھی بھی اس چیز کی دعوت دے گا؟ بلکہ یہ چیز اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 13,000 سال بعد 100 یا 150 سال سے قبل شروع ہوئی. کیوں؟ جعفر صادق رحم اللہ کی نہ تو اس میں وفات ہوئی، نہ ہی ان کی ولادت ہوئی، ان سے کوئی تعلق نہیں تھا رجب میں. لیکن ہاں، معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات اس دن ضرور ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ان سے لوگوں کو بہت کیا تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، میرا نواسا 2 جماعتوں میں صلح کر آئے گا، معاویہ رضی اللہ عنہ پر بیعت کر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے خلافت کو چھوڑ دی تھی، تو دشمنی وہاں پر بڑھ گئی تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے خوشی میں کنڈوں کی دعوت کر کر لوگوں کو کھلایا پلایا. بالافسوس مسلمان مومن ہو کر شیعہ والے لوگوں کا اپلیکیشن کو ان کے نیکی سمجھ کر رہے ہیں. پہلے والی کلاس میں میرے استاذہ بدعت کے متعلق بہت سارے باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ دین میں بدعت ہے، دین میں زیادتی ہے. اللہ رب العالمین کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرتا. جیسا کہ حدیث میں ہے، من عمل کیا ہے؟ جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے بارے میں میرا حکم نہیں تھا، یقیناً وہ کیا ہے؟ مردود ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ہے نا، فلا تسلموا فیہن انفسکم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ تم اس مہینوں میں، اس دوسرے مہینوں کی نسبت اگر تم حرمت والے مہینوں میں ظلم یا گناہ کو بوجھ دوسرے مہینوں سے زیادہ تم اگر کرو گے تو تمہیں گناہ دگنا ہوگا. اللہ اکبر. کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم سے مراد آپ کے لیے یہ بھی سمجھنا ہے کہ دوسرے مہینے میں اگر آپ ایک گناہ کر رہے ہیں تو اس کا ایک ہی گناہ ملے گا، اور نیکی کرو گے تو ایک ہی نیکی ملے گی. لیکن اس کے بدلے اس مہینے میں اگر آپ گناہ کرو گے تو دگنا گناہ ملے گا، اور نیکی کرو گے تو اس کا ثواب اور اجر دگنا ملے گا. اللہ اکبر. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو چن لیا ہے. کیسے چن لیا؟ جیسے فرشتوں میں اللہ رب العالمین نے چند فرشتوں کو معظم کر دیا، محبوب بنا دیا. جیسے کہ کلام نے سارے کتابوں میں قرآن مجید کو چن لیا، اور ایسے ہی ساری زمین میں اللہ رب العالمین نے کعبۃ اللہ، مسجد نبی بھی، بیت المقدس کو چن لیا. اور اسی طرح مہینوں میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک اور ان 4 مہینوں کو چن لیا. اور اسی طرح دنوں میں جمعہ کا دن کو مؤسس
قرار دیا. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے راتوں میں لیلۃ القدر کو اللہ رب العالمین نے بہت عمدہ اور بہترین رات قرار دیا، چن لیا اللہ رب العالمین نے. اسی طرح انسانیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کو چن لیا. اسی طرح اللہ رب العالمین جس کو فضیلت دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس سے فضیلت چھیننا چاہتا ہے چھینتا ہے. اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے ان کو عزت دیتا ہے، اور جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے اللہ ذلیل کرتا ہے. یہ سب اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. تو ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ ان مہینوں میں جو بھی بدعتیں ہیں ہمیں اس سے گریز کرنی چاہیے. صلاۃ الراغب کی ایسی نمازیں ہیں جو مخصوص کر کر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس سے کوئی اسلام میں تعلق نہیں ہے. اور رجب کے مخصوص روزے رکھے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں معراج پیش آئی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسرا کا تذکرہ کیا. اسرا کیا ہے؟ راتوں رات بیت المقدس سے مکہ معظم مکہ مکرم مکہ المکرمہ کو چلے جانا. اور معراج کہتے ہیں راتوں رات مکہ مکرمہ سے آسمانوں کی طرف جانا. اللہ رب العالمین نے اسرا کا تذکرہ کیا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت معراج پر بھی گئے تو صحابہ سے ہمیں کوئی عمل نہیں ملتا، صحابہ اکرام سے کوئی ہمیں عمل نہیں ملتا کہ انہوں نے اس دن روزہ رکھا یا اس دن نمازیں مخصوص کر کر پڑھی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور نہ ہی لوگ اس میں ہے نا بہت محترم سمجھ کر عمرہ کو جاتے ہیں. عمرہ اس طرح کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس مہینے میں عمرہ کیا تھا. بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہے نا عبداللہ بن عمر عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ بہت حسن سلوک کے ساتھ بہت ہی احترام کے ساتھ انہیں جواب دیتی ہے، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمرہ کیا تو ہر مرتبہ ابن عمر کو اپنے ساتھ رکھا. پھر بھی آپ بھول گئے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بولتی ہیں کہ آپ بھول گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا، اللہ کے رسول نے 4 عمرے کیے. 3 عمرے تو کیا ہے ذی القعدہ میں کیا تھا، اور ایک عمرہ جو ہے جو ذی الحجہ میں کیا، جس کے ساتھ حج بھی تھا اور عمرہ بھی تھا. اللہ کے رسول نے کبھی بھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا، اور نہ ہی آپ اسے بہتر اور فضیلت کے مقام پر رکھ کر اس میں تم عمرہ کر سکتے ہو. اور نہ ہی اللہ کے رسول نے کبھی بھی یا صحابہ نے کبھی بھی اس مہینے میں جانور کو ذبح کیا، نہ ہی کوئی کنڈے کھلائے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ نے، نہ ہی امام شافعی نے، امام حنبلی نے، کوئی امام نے کبھی بھی اس کی فضیلت کو نہ برقرار کیا، اور نہ ہی اس میں کچھ ایسا عمل کیا جو ہم لوگ آج عبادت کی بنیاد پر رکھ کر ہم کرتے ہیں. اسی لیے ہر خطبے میں آپ سے کہا جاتا ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ موضوع روایتیں، یہ موضوع حدیثیں، یہ کہانیاں، ان سب سے اسلام پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پورے دین کو مکمل کر دیا. میں آپ سے کہوں کہ اگر ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، میں 5 رکعت پڑھ لوں گی تو کیا آپ اس کو مانیں گے؟ اب بالکل نہیں مانیں گے. آپ کہیں گے کہ 4 ہی رکعت ہے، اب کیوں 5 پڑھ رہی ہیں؟ میں کہوں گی کہ اذان کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتے ہیں. میں کہوں گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کہہ دوں تو کیا ہوگا؟ تو آپ کہیں گے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کے زمانے سے اتنی ہی اذان ہو رہی ہیں، آپ اتنی ہی اذان دیں گے، ہے نا؟ تو بالکل دین ایک گلاس بھرا ہوا گلاس ہے، اگر آپ اس میں کوئی بھی شربت ڈالیں گے تو پانی چلا جائے گا، شربت آ کر بیٹھ جائے گا. بالکل اسی طرح دین مکمل ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ ایکسٹرا عمل ڈالیں گے تو پانی چلا جائے گا، دین چلا جائے گا، اور بدعتیں آ کر اس میں شمار ہو جائیں گی. میں سمجھتی ہوں آپ سمجھ گئے اس چیز کو. آپ صرف اتنا کریں گے، اس میں نیکیوں میں اضافہ کریں گے. کیا کریں گے آپ؟ کیسے اضافہ کریں گے؟ اگر آپ بے نمازی تھے تو آپ نمازوں شروع کر دیں گے اس مہینے میں. کیوں؟ کیونکہ رمضان سے پہلے آپ کے لیے 2 مہینے ہیں. آپ اپنی
نفس کو تربیت کریں گے انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ آپ اگر بے نمازی ہیں تو نمازیں شروع کریں گے، فرائض کا اہتمام کریں گے، اور جو فرائض کا اہتمام کرنے والا تھا وہ سنتوں کا اہتمام کرے گا، اور جو سنتوں کا اہتمام کرنے والا تھا، فرائض کا اہتمام کرنے والا تھا، وہ نفلوں کا اہتمام کرے گا. اور اسی طرح آپ اگر اس میں نیکیوں کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں، دگنا ثواب کی نیت رکھتے ہیں، تو آپ پیر اور جمعرات کے روزے رکھ لیں گے. اور جو کبھی بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے والے تھے ان کے لیے یہ ہے کہ آپ ایام 20 کے، چاند کے 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیں گے. اور جو 13، 14، 15 روزہ رکھنے والے تھے ان کو چاہیے کہ تھوڑا زیادہ صدقہ کر لیں گے، تہجد کی تھوڑی پابندی کر لیں گے. بس جو آپ کا ڈیلی روٹین ہے، اگر آپ کبھی قرآن ہی نہیں پڑھ رہے تھے، اس مہینے میں 4-5 آیتیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو پریپیئر کرنا ہے نا. آپ کی جو سیلف ڈیولپمنٹ ہے، آپ اس پر پریشر کریں گے، تھوڑا تھوڑا عمل کو زیادہ اضافہ کر لیں گے، بس اتنی نیکی کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کو ایک رات جاگ کر، پوری رات عبادت کر دوسرے دن روزہ رکھ کر، پورا چھوڑ کر، پوری فرائض کو چھوڑ کر ایک نفل کی عبادت کے پیچھے پڑ کر اپنے فرائض کو برباد نہیں کریں گے آپ. بس آپ اتنا کریں گے، نیکیوں میں اضافہ کریں. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ رب العالمین ہمیں اس کے خاص بندوں میں شمار فرمائے. اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہوا ہے، اس کو سمجھ کر، جان کر، قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے والے بنائے. تمام بدعت خرافاتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. میں آج جو آپ نے سنا ہے انشاءاللہ آپ آگے پہنچائیں گے اور اس مجلس کا، اس کا حق ادا کریں گے. واخر الدعوى والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو اگر سوال ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، آپ جلدی جلدی پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ میں پوچھ رہی ہوں کہ مطلب اس مہینے میں روزہ